کلام مقدس کی روشنی میں ایک اور آیت پر غور کریں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے، کلام کو سنیں، برکت پائیں اور زندگیوں کو تبدیل کریں۔ مقدس یعقوب کے خط میں لکھا ہے، محض کلام سننے والے نہ بنو، محض جو صرف کلام کو سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے، ان کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اور کلام مقدس نے ان کے متعلق بتایا ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور دوسری کیٹیگری یہ بھی بتائیے، جو سن کر عمل کرتا ہے وہ اس سبب سے برکت پائے گا۔ آئیے آج کے کلام پر غور کرتے ہیں۔ مقدس پطرس کا پہلا خط، اس کا چیپٹر نمبر ہے 4 اور اس کی ورس نمبر 7 سے۔ مقدس پطرس کا پہلا خط 4 باب آیت نمبر 7 لکھا گیا، سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔ پس نتیجہ کیا ہے؟ پس ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار، سب سے بڑھ کر یہ کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ سو کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا، سنایا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت بنے۔ میں کلیسیا میں بھی کلام سناتے ہوئے اس بات کو بار بار رپیٹ کرتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، میری بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، اگر ہم کلام کو غور سے نہیں سنیں گے تو سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ جس دن آپ کلام میں اس قدر دلچسپی لیں گے، میں سمجھنا چاہتا ہوں، خدا کا روح آپ کی مدد کرے گا، آپ کی زندگی کو ایک نیا رخ مل جائے گا۔ سنیے، غور سے سنیے، سب چیزوں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ کتنی چیزوں کا بھائی خاتمہ ہونے والا ہے؟ سب چیزوں کا خاتمہ ہونے والا ہے، سب۔ اور کب ہونے والا ہے؟ کلام میں بتا دیا گیا ہے، بہت جلد خاتمہ ہونے والا ہے۔ سن لیں، کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسا بھید نہیں ہے جو ہمیں سمجھ نہ آئے۔ اگر اس کے باوجود بھی میری بیٹیوں، میری بہنوں، بھائیوں، اگر ہم اگنور کرتے رہتے ہیں خدا کے کلام کو، مطلب اس کی منہ کی باتوں کو، تو پھر ہمارے لیے ہمارا مستقبل اچھا نہیں ہوگا۔ ضرورت ہے سمجھے اس بات کو، سب چیزوں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے، آسمان بھی خدا کی نظر میں پاک نہیں ہے۔ جب آپ مکاشفہ 21ویں باب کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر لکھا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا اور سمندر بھی نہ رہا۔ نئے آسمان اور نئی زمین کا کیا مطلب ہے؟ سمندر بھی نہ رہا، یہ سب چیزوں کو خدا نیا بنا دے گا۔ دیکھا ہے کلام مقدس میں لکھا ہے، دیکھ، دیکھ مطلب غور کر، میں سب چیزوں کو نیا بنا دوں گا۔ سو ان نئے یروشلم میں، اس نئے یروشلم میں رہنے کے لیے خاتمہ تو سر پر آن پڑا ہے۔ لکھا ہے کہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔ لفظ خاتمہ سب چیزوں کا، پھر ہے جلد ہونے والا ہے۔ اگر ہم اس خاتمے سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں کلام کو دل میں جگہ دینی ہوگی۔ خدا کا کلام ہی ہمارے کام آئے گا۔ دولت، دن، سفارش کسی کی کام نہیں آئے گی۔ دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گی۔ سو میری بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، غور سے سن لیں۔ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر کلام سننے کے بعد کوئی شخص اپنی زندگی کو تبدیل کر لیتا ہے، اقرار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو ضرور میسج کر کے، کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہم آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے۔
سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔ اور کیا کرنا چاہیے آگے خدا کے بندہ نے پطرس نے مشورہ دیا ہے، جب خاتمہ ہونے والا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لکھا گیا پس ہوشیار رہو۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں اپنے شاگردوں کو ڈانٹا، اے کام تکا دو، اے سست اور نکمے نوکرو، تمہاری نسبت ابلیس کے فرزند جو ہیں وہ زیادہ ہوشیار ہیں۔ یسوع مسیح کے کہنے کا مطلب تھا تمہیں بھی ہوشیار ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے، سانپوں کی مانند ہوشیار۔ کس کی مانند؟ سانپوں کی مانند ہوشیار، یا سانپ کی مانند۔ سانپ بننا نہیں ہے، اس کی جو خصوصیت ہے، اس کی جو کوالٹی بیان کی گئی ہے، صرف تشبیہ کے طور پر استعمال کی گئی ہے کہ اس کی مانند ہوشیار بننا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ، روحانی لوگ کہلاتے ہم خدا کے لوگ ہیں، لیکن وہ ہوشیار تو بن گئے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ایک دوسرے کو ہم سننا بھی نہیں چاہتے، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ سو میری بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، بڑا ضروری ہے ہم سمجھیں اس بات کو۔ ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، ایک دوسرے سے رفاقت رکھنی ہے، ایک دوسرے کی برداشت کرنی ہے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے ایک دوسرے کو تسلی دینی ہے۔ ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار۔ بہت سارے لوگوں کے پاس دعا کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ دو بڑے خاص مشورے دیے گئے ہیں، خدا کے لوگوں کو دیے گئے ہیں کہ تم ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار رہو۔ سب سے بڑھ کر یہ بھی کرنا ہے، ہوشیار بھی رہنا ہے، دعا بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپس میں بڑی محبت رکھو۔ آپس میں روحانی لوگوں کو، خدا کے لوگوں کو یہ مشورہ دیا گیا ہزاروں سال پہلے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ یہ محبت دن بدن بہت ساری منسٹریوں کے سبب سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، محبت دکھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، محبت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کی جگہ کچھ اور چیزیں پروان چڑھنی ہیں جو ہمارے لیے مسیحیت میں یہ ہمارے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ خدا کے کلام میں مشورہ دیا گیا ہے سب سے بڑھ کر یہ کرو کہ آپس میں بڑی محبت رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ محبت بہت سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ بہت سارے، اگر ہمیں کسی کے گناہ کا، کسی کی کمی کا، کسی کی کمزوری کا پتہ چل جاتا ہے، سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ شخصی طور پر اس کے پاس جانا چاہیے، اس سے رفاقت کرنی چاہیے، کلام مقدس میں سے اس کو گائیڈ کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، میں آپ کی بہتری چاہتا ہوں، آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، یہ مجھے اس چیز کا پتہ چلا ہے یا خدا کے روح نے مجھے گائیڈ کیا ہے، میں اس لیے وقت نکال کر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کمی، یہ کمزوری، یہ گناہ ہے آپ کی زندگی میں، اگر حقیقت ہے تو اس کو ترک کر دیں، اس میں ہماری بھلائی ہے، اس میں ہماری بہتری ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص نہیں کرے گا تو پھر یاد رکھنا چاہیے، یہ بات بھولنی نہیں چاہیے، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔ آئیے ہم اپنی زندگی میں سے ان چیزوں کا خاتمہ کریں جو میں مسیح کی بادشاہی سے دور رکھ سکتی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کا اپنی زندگی سے نفرت کا خاتمہ کرنا ہے، جھوٹ کا خاتمہ کرنا ہے، اور برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، ناپاکی کا خاتمہ کرنا ہے، لالچ کا خاتمہ کرنا ہے، حسد کا خاتمہ کرنا ہے، عیب جوئی کا خاتمہ کرنا ہے۔ کئی ایک باتیں ہو سکتی ہیں، شخصی طور پر جب آپ پڑھیں گے اپنے آپ کو نوٹ کریں گے، بہت ساری باتیں سامنے جن کو خاتمے کی کرنے کی ضرورت ہے۔